ایسے ہی جنگل کے تمام پکشی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کالو کوا، گوری کوی، لولا کبوتر اور مٹھو طوطا۔ ایسے ہی وہ باتیں کرتے کرتے دور دشا سے ایک چڑیا ان کو آتی نظر آتی ہے۔ وہ چڑیا آتی ہے اور ساتھ والے پیڑ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور تمام جنگل کے پکشی اس چڑیا کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اور یہ چڑیا کون ہے؟ یہ تو ہمارے جنگل کی نہیں لگتی ہے، کیوں کالو بھائی؟ ارے ہاں، میں اس جنگل کی نہیں ہوں، میں واسی پکشی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں اس لیے اس جنگل میں آئی ہوں، پلیز مجھے اس جنگل میں رکھ لیں آپ، میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، آپ کرپیا کریں۔ ہاں، بڑی گائے، میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، تو ہمارا کون ہے اس دنیا میں؟ ارے کبھی بہن، آپ مجھ پر دیا کریں، میں بہت لاچار پکشی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ چھوٹی چڑیا، ہم خود لاچار ہیں، ہم تمہاری مدد کہاں سے کریں؟ ہم تمہیں اس جنگل میں رہنے کی انمتی نہیں دے سکتے ہیں، تم اس جنگل سے چلی جاؤ۔ ایسے کالو کوا کہتا ہے اور تمام پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چڑیا ناراض من سے پیڑ کے اوپر بیٹھی رہتی ہے۔ دن ڈوب گیا تھا اور چڑیا وہی پیڑ پر بیٹھی رہی۔ ارے کتنے ہی نردئی پکشی ہیں، ایک واسی پکشی اور ایک مزدور پکشی کی مدد نہیں کر سکتی، اب میں کیا کروں؟ میں کہاں پر جاؤں؟ میں جاتی ہوں طوطے کے پاس، کیا پتا وہ میری مدد کر ہی دے۔ ایسے ہی وہ چڑیا طوطے کے پاس جاتی ہے۔ ارے تم نہیں گئی ابھی تک اس جنگل سے؟ ارے طوطے بھائی، میں کیسے جاؤں؟ میرا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں، میں اس لیے آپ کے جنگل میں رکی ہوں، آپ کرپیا کریں کہ میری مدد کریں۔ چھوٹی چڑیا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ارے طوطے، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، क्षमा کر کے میری مدد کریں، میں بہت مجبور اور سہایتا والی ہوں۔ طوطے کو دیا آتی ہے اور ایک رات کے لیے طوطا مان جاتا ہے۔ ٹھیک ہے چھوٹی چڑیا، تم رو نا، میں ایک رات کے لیے تمہیں رکھ لیتا ہوں۔ ارے آپ کا بہت دھنیہ واد طوطے بھائی، آپ نے میری مشکل ٹائم میں مدد کی۔ ایسے ہی چڑیا باتیں کرتی کرتی رونے لگ جاتی ہے اور طوطا بھی نردئی دل کا تھا۔ ارے چھوٹی چڑیا، تم رو نا، تم آج کی رات میرے پاس ہی رکو، یہ بھوجن ہے، یہ کر لو تم، مجھے بہت دکھی ہوئی ہے تمہاری بات سن کر، تمہارا پتی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور تمہارے بچے بھی۔ رانو چڑیا ایسے ہی مسکراتی ہے۔ ارے طوطے بھائی، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ گہری رات پڑ جاتی ہے، طوطا اور رانو چڑیا سو جاتے ہیں، صبح کا سویر ہو جاتا ہے۔ ہائے کالو، چلو اس موٹی ناک والے طوطے کے پاس، اس نے مجھے بولا تھا کہ آج جائیں گے امرودوں کے باغ میں سوادشٹ امرود کھانے۔ ایسے گوری کہتی ہے۔ ہاں گوری، میرا بھی دل کر رہا ہے امرود کھانے کو، میرا تو ابھی بھی چونچ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کالو کوا اور گوری کوی طوطے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گوری بہت غصے میں آتی ہے۔ ہائے میں مر گئی، یہ تو ابھی تک چڑیا یہاں ہے۔ چڑیا، تجھے اس جنگل میں رہنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ چل بھاگ یہاں سے، میں نے تجھے کل ہی بولا تھا۔ ارے گوری، क्षमा کرو، اس چڑیا کو اس جنگل میں رہنے دو، یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گی، اس نے کون سا اتنا بھوجن کھانا ہے، ایک دانہ کھائے گی اس کا پیٹ بھر جائے گا، کرپیا کرو اس مزدور چڑیا لاچار کی مدد کرو، گوری کوی اس کی مدد کرو۔ پھر طوطا ساری کہانی بتاتے۔ ہائے میں مر گئی طوطے، میں تو تمہاری ہی بات مان رہی ہوں اور اس چڑیا کو رہنے کی اجازت دے رہی ہوں، میرے سے ہوتا تو اس کا کان پکڑ کے میں جنگل سے باہر نکال دیتی، میں بھی گوری کوی ہوں، دور دور تک جنگلوں میں میرا نام ہے، اب چل موٹی چونچ والے طوطے۔ ارے کوی بہن، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، یہ احسان میں آپ کا زندگی بھر نہیں بھولوں گی، آپ بے شک مجھے جو مرضی کہیں۔ ہائے بس بھی کر اب چھوٹی چڑیا، چل اپنا گھونسلہ بنا لے۔ ایسے ہی گوری کوی، کالو کوا اور طوطا امرودوں کے باغ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور رانو چڑیا پورا دن محنت کرتی ہے، سوکھی گھاس، سوکھے تنکے، سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے اور رات ہونے سے پہلے رانو چڑیا اپنا سندر اور مضبوط گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے۔ ارے میں نے تو اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے، شکر ہے کہ مجھے ان پکشیوں نے رہنے کی اجازت دے دی، نہیں تو میں کس دشا میں جاتی، میرا کوئی نہیں اس دنیا میں۔
رات ہونے والی تھی، سورج ڈل گیا تھا، طوطا بھی آ جاتے اپنے گھونسلے میں۔ چڑیا یہ امرود لے لو، یہ میں امرود تمہارے لیے لایا ہوں، مجھے پتا تھا کہ سارا دن تم نے کام کیا ہے، تم بھوکی ہوگی، یہ امرود لے جاؤ اور تم کھا لو۔ ارے طوطے بھائی، آپ کا بہت دھنیہ واد، آپ نے یہ امرود میرے لیے لے کر آیا، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ رانو چڑیا وہ امرود اٹھاتی ہے اور اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے اور وہ امرود کھا لیتی ہے۔ رات گہری ہو جاتی ہے اور صبح کا سورج ہو جاتا ہے۔ آج تو رانو چڑیا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ارے میرے تو دو سندر سندر انڈے آ گئی ہیں، ارے میرے انڈے آ گئی ہیں۔ طوطے بھائی ادھر آئے، میری بات سنیں۔ طوطا بھاگا رانو کے پاس آتے، ارے چڑیا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ ارے طوطے بھائی دیکھے میرے انڈے ہوئے ہیں، 2 انڈے میں نے دیے ہیں۔ یہ دیکھ کر طوطا بہت ناراض ہو جاتا ہے کہ رانو نے 2 انڈے دے دیے۔ ارے طوطے بھائی آپ کیوں ناراض ہو گئے ہیں، آپ کو خوشی نہیں؟ طوطا کچھ کہے بنا اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر رانو چڑیا پورا دن اپنے انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے اور رات ہو جاتی ہے جب طوطا اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے۔ کچھ چاولوں کے دانے رانو چڑیا کے لیے بھی لے کر آتا ہے۔ ارے طوطے بھائی کیا ہوا، یہ رانو کہتی ہے اور طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے پتہ نہیں کہ طوطے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی دن بیتتے جاتے ہیں اور ایسے ہی ایک دن ایسا آتا ہے جب رانو چڑیا کے دونوں انڈے پھوٹ جاتے ہیں اور ان سے چھوٹے چھوٹے بچے باہر آ جاتے ہیں۔ مما میری مما۔ ایسے ہی رانو کو وہ مما کہتے ہیں۔ رانو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ایسے ہی دوسرے پکشی بھی رانو کے گھونسلے کی طرف آ جاتے ہیں اور گوری کوی تو پہلے ہی بہت زیادہ نک چڑی تھی۔ ہائے میں مر گئی، یہ تو ایک کے ساتھ 2 فری ہمیں مل گئی، ہائے یہ تو بھوجن ہی بھوجن مکا ڈالیں گے، میرا تو اب اس نے انڈے دیے ہیں پر اس کی اولاد انڈے دے گی، یہ جنگل تو چڑیاؤں سے بھر جائے گا اور ہم کہاں پر جائیں گے، ہائے میں مر گئی۔ طوطا یہ سن کر کچھ نہیں بولتا کیونکہ طوطے کو بھی گوری کوی سے ڈر لگتا تھا۔ طوطا تو کچھ نہ کر سکتا تھا، ساری غلطی تو گوری کوی طوطے کی گن رہی تھی کیونکہ رانو چڑیا کو طوطے نے بولا تھا اس جنگل میں رکھنے کو۔ ارے گوری بہن آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ طوطے بھائی آپ کا بہت بہت دھنیہ واد جو آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں اپنے اچھے دوست کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس لیے نہیں رو رہی کہ میں اس جنگل سے جا رہی ہوں، یہ تو جنگل میرا تھا ہی نہیں۔ گوری بہن اور کالو اور کبوتر آپ کا بہت دھنیہ واد جو آپ نے اتنے دن مجھے اس جنگل میں رکھا۔ ایسے ہی رانو کی باتیں سن کر طوطا بھی رونے لگتا ہے کیونکہ طوطا تو رانو کا گہری سندن بن گیا تھا اور رانو چڑیا طوطے کے بنا بھی نہ رہ سکتی تھی کیونکہ طوطے کے ہر دکھ سکھ میں رانو چڑیا اور رانو کے دکھ سکھ میں طوطا کام آتا تھا۔ پھر رانو چڑیا اپنے بچوں کو لے کر اس جنگل کو چھوڑ کر دور چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔